بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور جناب میری ماں کے کیا حال چال ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم لوگ دین کے راستے پر نہیں چلتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ دین کے راستے پر چلتے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، وہ بھی اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ آپ ولیوں کو دیکھ لیں، بزرگوں کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور ہم جیسے معمولی انسان اپنے آپ کو جو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دل سے نیک ہونا پڑے گا، ہمیں دل سے نیکی کرنی پڑے گی۔ نیکی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، سپارہ پڑھ لیا، بس ہم دیندار ہو گئے۔ مگر ایک انسان کا نیک ہونا ضروری ہے، اور نیک ہونے کے لیے اس کا کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر تمام اچھائیاں موجود ہوں۔ نیکی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہ پائی جائے۔ اس کو ایک اچھا انسان ہونا پڑے گا، اور ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ ہم لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن ہمیں ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے بھی تو ایک سوال کرنا چاہیے، کیا ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہے ہیں؟ اگر آپ چل ہی اس راستے پر ہیں جس راستے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے؟ سب عقائد اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، لیکن ہمیں ایک بار یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا مخلوق خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ ہم لوگ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ لازمی اس میں کچھ نہ کچھ گھپلا کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک سبزی بیچنے والا ہے، اچھا بھلا اس کا نیک کام ہے، لیکن اس کو پانی لگا کر اس کا وزن بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں گھپلا کر دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہا۔ اگر راستے میں کوئی مانگنے والا مل جاتا ہے تو ہم لوگ اسے جھڑک دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگنے والے کو کبھی نہ جھڑکو، لیکن ہم لوگ اس کو فوراً دھتکار دیتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا معاملات دیکھ لیں کہ ہم کتنے سچے ہیں، کتنے پاک باز ہیں، ہم کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے دیانت دار ہیں۔ اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو کتنی ایمانداری سے جاب کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کس حد تک ہم لوگ بچا کر رکھتے ہیں۔ میں اپنی مائکے والیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ 5 منٹ کے لیے آپ تنہا بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ایک بار جھانک کر دیکھیے، اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں نے وہ سارے کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہیں ہمارے اندر ہی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے شرک سے بچنا، یعنی کہ ہمارا رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم لوگ کہہ تو رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، لیکن ہمارے جو ایکشن ہیں وہ بتا نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ہم لوگ کبھی اس بزرگ کے پاس جاؤ، کبھی اس بزرگ کے پاس جاؤ، ہم نے یہ نہیں کرتے کہ ہم جائے نماز بچھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نہیں، ہم بزرگوں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھی اس بابے کے پاس چلے جاؤ، اس پیر والے کے پاس چلے جاؤ، بھی کیوں چلے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ علامہ اقبال کا کلام ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا خوشی ہے۔ دوسرا ہے تکبر۔ ہم لوگ تکبر میں مارے جاتے ہیں، حالانکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ غور سے کریں گے تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت تکبر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے اچھا پڑھ لیا تو ہم اس پر تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بچے کے نمبر کم آتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا تکبر کر ہی جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے جھوٹ۔ ہم لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ جھوٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کئی بہت بڑے جھوٹ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بچے کو کہہ دیتے ہیں جاؤ بیٹا دروازے پر کہہ دو پاپا گھر پر نہیں ہیں، جاؤ بیٹا کہہ دو ماما آج مصروف ہیں۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے منع کیا، لیکن پھر بھی ہم نہیں باز آتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں۔ آپ ذرا دھیان دیجئے کہ میں نے ان باتوں پر کتنا کہا ہے، کیونکہ ہم لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے اور تکبر کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور ہم یہی کہے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن آپ سوچ کر دیکھیے اور بتائیے کتنے گھروں میں یہ چھوٹے چھوٹے معمولی جھوٹ ہیں جو بولے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہر گھر میں یہ بولے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے غیبت۔ نہ کرتے بھی ہم لوگ غیبت کر ہی جاتے ہیں، خاص کر ہاؤس وائف، اس کی بات اس کے ساتھ، اس کی بات اس کے ساتھ کر ہی دیتے ہیں۔ بہت ہلکے پیٹ کی ہوتی ہیں ہم خواتین۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے جاننے والے میں کون کون ہلکے پیٹ کے جو بات ادھر سے ادھر کرتی ہے۔ چلیں، اللہ حافظ۔